نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وقال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، صبح جب آدمی کسی راستے کی طرف چلتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے لیے موانع بنتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، منزل تک پہنچنے میں حائل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ساتھ ہوں تو سفر آسان ہو جاتا ہے، منزل پہ پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے۔ تو صبح فجر کے بعد جو بات ہوئی اس میں ان چیزوں کو عرض کیا تھا کہ جو اس راستے کے ڈاکو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے کے ڈاکو ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ڈاکو بھی کسی کو ٹکرا گیا تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا، وہ راستے میں رہ جائے گا، محروم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے وصل سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جائے گا، بے قرب مر جائے گا اگر ان اسباب میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو گیا۔ ابھی ان چیزوں کو ہم عرض کریں گے کہ جن چیزوں کے حاصل ہو جانے سے اس راستے کو اللہ تعالیٰ سالک کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا اور منزل تک پہنچنا یقینی ہو جائے گا۔ یہ راستہ بڑا عظیم الشان ہے، اس لیے کہ یہ راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ جو راستہ اللہ تک پہنچائے تو وہ راستہ کتنا مبارک ہوگا۔ ہمارے اکابر نے اس راستے میں اپنا تھوڑا نہیں، اپنا سب کچھ لگایا ہے، اپنی عزت بھی داؤ پہ لگائی ہے، اپنی جان بھی لگائی ہے، اپنا مال بھی لگایا ہے، اپنی زندگیاں کھپائی ہیں اللہ پاک کا تعلق حاصل کرنے پر۔ اس راستے سے مراد اللہ پاک کا تعلق حاصل کرنے والا راستہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بہت بڑے عالم تھے۔ بغداد اس زمانے میں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا مرکز تھا، علمی مرکز۔ جیسے پاکستان میں اس وقت علمی مرکز کراچی شمار ہوتا ہے، علمی مرکز ہے، علماء بھی کراچی کی طرف رجوع کرتے ہیں، عوام بھی کراچی کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں کے فتوے بہت زیادہ مستند سمجھے جاتے ہیں۔ اور بھی جگہیں ہیں لیکن کراچی میں چونکہ مدارس کی تعداد بھی زیادہ ہے اور علماء کی تعداد بھی زیادہ ہے اور بہت بڑے بڑے جید اس وقت علماء حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسے وہاں موجود ہیں، اس لیے کراچی مرکز بن گیا ہے۔ تو جیسے پاکستان کے ایک چھوٹے سے علاقے کا مرکز ہے کراچی، اس سے کہیں زیادہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز تھا بغداد۔ اب بتائیے بغداد کی طرف کتنا رجوع ہوگا؟ آدھی دنیا کا رجوع تھا بغداد کی طرف۔
پھر بغداد میں جو سب سے بڑا مدرسہ تھا اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ. اس مدرسے کے جو صدر مدرس تھے، مین آدمی، جیسے دارالعلوم کراچی کے مین آدمی مفتی تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب، تو مدرسہ نظامیہ کے جو مین آدمی تھے وہ حضرت امام محمد غزالی تھے. اتنی ان کی عزت تھی، اتنا ان کا جاہ و جلال تھا، اتنی ان کی شان و شوکت تھی، ہونی چاہیے تھی. جب ساری دنیا کے سارے مسلمانوں میں سب سے بڑے عالم و شمار ہوتے ہوں تو یقیناً ان کی عزت ہوگی. لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اتنی عزت کے باوجود اور اپنے وقت کا امام ہونے کے باوجود علمی مسائل میں ان کی بات کو حجت سمجھا جاتا تھا. امام غزالی کوئی بات کہہ دیں، بس بھائی امام غزالی نے کہی ہے، بس لہٰذا اس میں اب کوئی مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی عزت اور شان و شوکت کے باوجود حضرت امام غزالی کبھی کبھی سوچتے تھے کہ بھلا یہ جو مجھے اتنی عزت ملی ہوئی ہے اور میں ایسے علوم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ لوگ اش کر اٹھتے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہے؟ میری اگر موت آ جائے تو یہ پروٹوکول تو سارا یہیں رہ جائے گا، اور یہ جو میں علمی نقطے بیان کر رہا ہوں تو میرے ان علمی نقطوں کا قبر میں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کبھی کبھی ان کو خیال آتا تھا. چنانچہ چلتے 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 یہ جو ان کے دل کے اندر ایک جذبہ اٹھتا تھا، ایک خیال آتا تھا، یہ شدت اختیار کر گیا. اتنی شدت اختیار کر گیا، اتنی شدت اختیار کر گیا کہ وہ اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے مدرسہ نظامیہ کی صدر مدرسی سے استعفیٰ دے دیا. بھائی مجھے نہیں پڑھانا، یہ ممبر اگرچہ دنیا کا سب سے زیادہ معزز ممبر شمار ہوتا ہے، مجھے یہ ممبر نہیں چاہیے. اور خفیہ طریقے سے وہاں سے بھاگ نکلے اور چلے گئے دمشق کی طرف، اور وہاں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. اور فرماتے ہیں کہ میں بہت سوچتا تھا کہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ مجھے کہاں سے حاصل ہوگا. تو چنانچہ سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ تو صوفیہ سے حاصل ہوگا. چنانچہ میں نے خانقاہ کا رخ کیا اور میں ہر طرف سے دستبردار ہو کر اور جا کے خانقاہ کے حوالے ہو گیا، اور 12 برس گوشہ نشینی کے انہوں نے اختیار کیے. اس سے پہلے صرف بغداد سے وہ روپوش ہوئے، چھپ کے نکلے بغداد سے، اس لیے کہ بادشاہ تو اجازت دینے کو تیار نہیں تھا. اس زمانے کا جو عباسی بادشاہ تھا وہ اجازت دینے کو تیار نہیں تھا کہ اتنا بڑا آدمی کہاں جائے گا، تو مدرسے کا پیچھے کیا ہوگا، خلافت اسلامیہ کو دھچکا لگے گا، اتنا بڑا آدمی چلا گیا تو. چنانچہ وہ خفیہ بغداد سے نکلے اور ایک چھوٹے سے علاقے میں چلے گئے. تو چھپتے چھپاتے جب وہاں سے گزر ہوا، معلوم ہوا کہ یہاں کسی عالم کا درس ہے، کہا چلو گزرنا ہو تو چلو درس میں شرکت کر لوں. جب درس میں پہنچے تو درس میں دوران درس وہ عالم کہنے لگے اس مسئلے میں امام محمد غزالی کی رائے یہ ہے، حضرت امام محمد غزالی کا فیصلہ یہ ہے. کہنے لگے بھئی یہ تو یہاں بھی میرا نام پہنچا ہوا ہے، تو اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں ہی ہوں محمد غزالی تو یہ تو پھر مجھے پوجنا شروع کر دیں گے. چنانچہ وہاں سے بھی بھاگ نکلے. چلتے 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 دمشق پہنچے اور خفیہ طریقے سے ایک گوشہ نشینی کی خانقاہ میں زندگی گزاری. 12 برس انہوں نے مراقبے میں گزارے. کتنے برس؟ 12 برس مراقبے میں گزارے. جس نے پیدا کیا ہے اس کو حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اس تک رسائی سب سے زیادہ ضروری ہے.
اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ الفاظ کا نام دین نہیں ہے، دین ایک حقیقت ہے۔ جس کی بنیاد اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اللہ سے عشق نہ ہو، اللہ سے محبت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو وہ انسان تو حرام حلال میں تمیز ہی نہیں کرے گا۔ اور یہی آج دیندار طبقے کا سانحہ ہے، المیہ ہے، کہ وہ الفاظ کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو اصل ذات ہے اس ذات تک رسائی کو، اس ذات کی پہچان کو آج اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو اہم ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ ان کی آخری عمر تھی، اور میری بھی ان سے آخری ملاقات تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے میں حضرت سے ملنے گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے، بیعت کی انہوں نے درخواست کی حضرت گنگوہی سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت گنگوہی نے ٹال دیا، بیعت نہیں کیا، ٹال دیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، ویسے ہی میں نے کہا حج پہ جا رہا ہوں، وہاں ان کے شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، تو ان سے میں رکا لکھواؤں گا، ان کی سفارش آئے گی، پھر یہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ اتنا زور لگا رہے ہیں کون؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، جو اپنے وقت کے امام ہیں، اپنے وقت کا جو امام ہے، وہ اس بات کی ضرورت سمجھتا ہے کہ مجھے بیعت ہونا چاہیے۔ اب 4 جملے پڑھ کر، 4 الفاظ پڑھ کر، 2-4 دن تبلیغ میں لگا کر ہم کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ امام ربانی اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی مدرسے میں 8 سال پڑھ کر حضرت گنگوہی کے پائے کا ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی 4 مہینے لگا کر حضرت گنگوہی کے پائے کا ہو جاتا ہے؟ حضرت نانوتوی کے پائے کا ہو جاتا ہے؟ حضرت گنگوہی کی منت سماجت کر رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں۔ ان کا ٹھیک ہے، میں راستہ نکالتا ہوں، ان کے مرشد سے سفارش کرواؤں گا نا، پھر انکار کیسے کریں گے؟ چنانچہ مکہ معظمہ میں جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو کہا حضرت مجھے رکا لکھ کے دے دیں، مولانا رشید احمد صاحب مجھے بیعت نہیں کر رہے، آپ سفارش کر دیں مہربانی کر کے۔ تو فرمایا مولوی اشرف علی ادھر ہاتھ لا، مجھی سے ہو جا۔ مولوی اشرف علی ادھر ہاتھ لا، مجھی سے ہو جا۔ چنانچہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں عقیدت تو تھی حضرت گنگوہی سے، لیکن جب حضرت حاجی صاحب جو ان کے مرشد تھے انہوں نے ہاتھ پھیلایا تو میں انکار نہ کر سکا اور بیعت ہو گیا۔ اور پھر جو اللہ نے ان کو نوازا، کچھ نہ پوچھو۔ پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہی نے ان کو اجازت بھی دی، خلافت بھی دی۔ تو جب عمر کا آخری حصہ تھا نا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے گئے، حج پہ گئے، تو حضرت اپنے شیخ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی اشرف علی، اب یہ جو میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ ساری تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، جا کے وہاں جمع کر دینا مدرسے میں۔ یہ کتابیں بھی، میری ساری کتابیں تم ہی لے جاؤ، چونکہ میرا تو اب آخری وقت ہے، تو یہ کتابیں ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے حاجی صاحب سے کہا حضرت ان کتابوں میں کیا رکھا ہے؟
سنیے گا، عجیب بات ہے۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت ان کتابوں میں کیا رکھا ہے جو آپ مجھے دینے لگیں؟ جو ادھر ہے نا، ادھر دل کی طرف انگلی اٹھا کے حضرت تھانوی نے کہا جو آپ کے ادھر ہے نا اس میں سے کچھ دیں مجھے، ان کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ جو ادھر آپ کے اللہ نے دولت رکھی ہوئی ہے نا اس میں سے دیں مجھے کچھ۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا ہاں بھائی مولوی اشرف علی، واقعی کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء، میرے بندے مجھے ڈھونڈ، میں مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا، میں نہ ملا تو کچھ نہیں ملے گا۔ نیک بننا فرض عین ہے، عالم بننا فرض کفایہ ہے۔ متقی بننا فرض عین ہے، سارے گناہوں سے پاک زندگی گزارنا فرض عین ہے۔ امام غزالی نے اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی عزت قربان کر دی اللہ کی تلاش میں، 12 برس تنہائی کے گزارے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان 12 برس کے اندر اس خلوت کی برکت سے جو دولت ان کو حاصل ہوئی اس کی برکت سے حضرت امام غزالی کو جو فیض ملا وہ ملا حضرت بو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت بو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں، حضرت بو علی فارمدی۔ اس زمانے میں اس سلسلے کا نام سلسلہ نقش بندیہ نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں اس سلسلے کا نام تھا سلسلہ صدیقیہ۔ نقش بندیہ اس کا نام تب پڑا جب اس میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے، تو ان کی نسبت سے پھر نقش بندی ہو گیا۔ حضرت بو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کو فیض ملا، ان سے ان کا تزکیہ اور تربیت ہوئی۔ اتنے بڑے امام ہمارے اکابر نے اپنا سب کچھ لٹایا اللہ کو پانے کے لیے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت ہوئے ہوا یہ کہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی یہ دونوں کلاس فیلو تھے، ہم سبق تھے، کٹھے پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث انہوں نے پڑھی شاہ عبد الغنی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، حدیث ان سے پڑھی۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب دور حدیث پڑھتے تھے تو اپنے ساتھی مولانا قاسم صاحب سے کہتے تھے بھائی قاسم یار میرا دل تو کر رہا ہے کہ ہم دونوں نا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب سے بیعت ہو جائیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے تھے نہیں بھائی رشید احمد، بیعت تو ہوں گے حاجی صاحب سے، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے۔ نہیں بھائی رشید احمد، بیعت حدیث پڑھیں گے ان سے لیکن بیعت ہوں گے حاجی امداد اللہ صاحب سے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نہیں کہتے تھے، بیعت تو ہوں گے حاجی صاحب سے۔ چنانچہ جب فراغت ہوئی، عالم ہو گئے، تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس پہلے حضرت گنگوہی پہنچے۔ حضرت گنگوہی پہنچ تو گئے بیعت کے لیے، لیکن بیعت کے لیے پہنچتے ہی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کہنے لگے حضرت مجھ سے یہ ضربیں اور ذکر اور مراقبے اور مجاہدے یہ مجھ سے نہیں ہوں گے، اگر آپ نے پھر بھی بیعت کرنا ہے تو کر لیں۔
یہ میرے بس کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کام میرے سے نہیں ہوں گے. میں پہلی بات صاف صاف کر رہا ہوں، مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں. اب بھی بیعت کرنا ہے تو بے شک کر لیں مجھے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا، مسکرا کے فرمایا، اس میں حرج ہی کیا ہے. یہ کہہ کر ہاتھ بڑھا دیا، اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ کہہ کے ہاتھ بڑھا دیا اور بیعت کر لیا. حضرت گنگوہی جس کو یہ واقعہ سنا رہے تھے، تو اس نے حضرت گنگوہی سے پوچھا، حضرت پھر کیا ہوا؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہیں کروں گا، اور پھر بیعت بھی ہو گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر کچھ نہ پوچھو، پھر تو میں ان پہ مر مٹا، پھر تو میں ان پہ. آپ بولیں نا، آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا جاگ رہے ہیں، ورنہ میں کہوں گا آپ سو رہے ہیں، چونکہ دوپہر کا وقت ہے، غنودگی کا وقت ہے. انہوں نے پوچھا حضرت پھر کیا ہوا آخر؟ آپ نے تو شرط لگائی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، پھر ایسے ہی رہے آپ کہ پھر بدل گئے تھے، یہ مطلب تھا ان کے کہنے کا. تو فرمانے لگے پھر کچھ نہ پوچھو، پھر تو میں ان پہ مر مٹ رہا. چنانچہ حضرت حاجی صاحب سے جب بیعت ہوئے تو حاجی صاحب نے فرمایا بھائی مولوی رشید احمد کچھ دن ہمارے پاس گزار لو تو اچھا ہے، کچھ دن ہمارے پاس گزار لو تو اچھا ہے. حضرت گنگوہی ٹھہر گئے. جب رات ہوئی، اب حضرت گنگوہی سو رہے ہیں، رات ہوئی، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی ادھر ضربیں لگا رہا ہے، کوئی ادھر ضربیں لگا رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر ذکر کر رہا ہے، کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے. حضرت گنگوہی کو شرم آئی کہ یار مولوی ہو کے میں سویا رہوں اچھا نہیں لگے گا، سارے اللہ اللہ کر رہے ہوں میں پڑا سوتا رہوں اچھا نہیں لگے گا. چنانچہ اٹھ کے بیٹھ گئے، حاجی صاحب کے پیچھے بیٹھ گئے، اور جیسے حاجی صاحب کر رہے تھے ویسے انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، انہوں نے بھی شروع کر دیا. جب صبح ہوئی اشراق کے بعد، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت گنگوہی کو دیکھ کے فرمایا بھائی مولوی رشید احمد آج تو تم ایسے ذکر کر رہے تھے جیسے کوئی بڑا مشاق کہتے ہیں تجربے کار کو، جیسے کوئی بہت بڑا تجربے کار ذکر کرتا ہے. چند دن گزر گئے، کہا جی اجازت دے دیں چلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، کچھ دن اور ٹھہر جاؤ. ایک ہفتہ گزر گیا. ایک ہفتے کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان کے سر پہ پگڑی باندھ کے فرمایا بھائی مولوی رشید احمد میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب میں نے تجھے دے دیا، مگر چند دن ٹھہر جاؤ تو اچھا ہے، چند دن ٹھہر جاؤ تو اچھا ہے. وہ پھر ٹھہر گئے، 40 دن ٹھہرے رہے. 40ویں دن کی بات ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا تھا، حضرت گنگوہی کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت گنگوہی کو بھی بلا لیا، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، ایک طرف آ کے بیٹھ گئے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ایک پیر بھائی تھے حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں خلیفہ تھے حضرت حاجی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت حاجی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے میں اس سلسلے کا تھوڑا تعارف کراتا ہوں. مولانا الیاس صاحب خلیفہ ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے، وہ خلیفہ ہیں حضرت گنگوہی کے، مولانا رشید احمد گنگوہی کے. مولانا رشید احمد گنگوہی خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خلیفہ ہیں حاجی نور محمد جھنجھاوی صاحب کے. ایک اور شاخ حضرت مولانا زکریا صاحب خلیفہ ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے، وہ خلیفہ ہیں حضرت گنگوہی کے. وہ خلیفہ ہیں حضرت حاجی صاحب کے، وہ خلیفہ ہیں حاجی نور محمد جھنجھاوی صاحب کے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ ہیں حضرت گنگوہی کے، وہ خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کے، وہ خلیفہ ہیں حاجی نور محمد جھنجھاوی صاحب کے. اب میرے یہ بتانے سے آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی کہ حاجی نور محمد صاحب ہمارے اپنے ہیں. تعارف ہو گیا نا. حاجی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً حضرت گنگوہی فرماتے ہیں، یا حضرت تھانوی فرماتے ہیں، حضرت گنگوہی فرماتے ہیں، غالباً حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو کیفیت منصور حلاج پر، منصور حلاج کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے.
تو ان پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ان کو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا، ہر طرف توحید اتنی ان پہ چھا گئی تھی کہ ان کو ہر طرف اللہ ہی کا نور نظر آتا تھا، یہاں تک کہ اپنے اندر بھی ان کو اللہ کا نور نظر آ رہا تھا۔ تو اس کیفیت سے مغلوب ہو کر وہ کہنے لگے انا الحق، میں خود ہی تو اللہ ہوں، میں ہی تو ہوں اللہ۔ تو جو اس زمانے کے معتبر مشائخ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ جو اس زمانے کے خشک علماء تھے انہوں نے کہا یہ کافر ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف پرچہ کٹوا دیا اور ان کو شہید کروا دیا۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیفیت ایسی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تقریباً 300 سال بعد کے ہیں، ان کے 300 سال بعد کے ہیں یا 250 سال بعد کے ہیں۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے 200-250 سال بعد کے ہیں، 250 سال یا 300 سال بعد کے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں اس دور میں ہوتا تو منصور کو سنبھال لیتا، لیکن اس کو کوئی سنبھالنے والا اس سے بڑے درجے کا آدمی ملا نہیں۔ اگر میں اس دور میں ہوتا تو منصور حلاج کو سنبھال لیتا، اس کی اس کیفیت کو تصرف کر کے، توجہ ڈال کے اس کی کیفیت کو زائل کر دیتا اور اس کو اعتدال پہ لے آتا۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ جو کیفیت منصور حلاج پر 3 سال رہی یا 2 سال یا 1 سال رہی، وہ کیفیت حضرت حاجی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ پر 20 برس رہی، لیکن اللہ نے برداشت ایسی دی تھی کہ وہ پیتے ہی رہے، اور ان کی زبان سے ایسا بول نہیں نکلا جو پیمانہ لبریز ہونے کے بعد منصور حلاج سے نکل گیا۔ یعنی ان کا درجہ، حضرت حاجی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو درجہ تھا وہ منصور حلاج سے بھی اونچا تھا۔ رات کو جب ذکر کرتے تھے تو ان کا پورے جسم کے جوڑ سے جدا ہو جاتے تھے، ٹخنے الگ، پنڈلیاں الگ، رانے الگ، پیٹ الگ، کندھے الگ، کوہنیاں الگ، ہاتھ الگ، پورے جسم کے جوڑ سے جدا ہو جاتے تھے، بکھرے پڑے ہوتے تھے، ہاتھ ادھر پڑا ہے، بازو ادھر پڑا ہے، کوہنی ادھر پڑی ہے، ران ادھر پڑی ہے، پیٹ ادھر پڑا ہے، اس طرح ہوتے تھے۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو ایک دم سارا جسم دوبارہ جڑ جاتا اور پھر جا کے نماز پڑھتے تھے۔ ایسی کیفیت کے وہ مالک تھے حضرت حاجی نور محمد جھنجھاوی۔ اور یہ بات کسی غیر مستند آدمی نے نہیں لکھی، یہ بات لکھی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے۔ اب تو پھر گنجائش نہیں رہی نا شک کی۔ تو حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں خلیفہ تھے حضرت حاجی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور دونوں ہم پلہ تھے۔ لیکن حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ میں تواضع بہت زیادہ تھی۔ یہ دونوں حضرات کٹھے بیٹھتے تھے، خانقاہ میں کٹھے بیٹھتے تھے، تو جو بھی آتا نا اس سے کہتا ہاں بھائی کیوں آئے ہو، اگر حقہ پینا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ سیکھنا ہے تو حاجی صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ان کی عادت شریفہ تھی، کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ حقہ پینا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، گپے لگائیں گے، حقہ پئیں گے، گپے لگائیں گے۔ اللہ سیکھنا ہے تو بھائی جی کے پاس چلے جاؤ۔ حاجی امداد اللہ صاحب کو بھائی جی کہتے تھے، بھائی جی کے پاس چلے جاؤ۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 40واں دن ہے خانقاہ میں، حاجی امداد اللہ صاحب کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت گنگوہی بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے دسترخوان پہ۔ جب آئے تو دیکھا کہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں حضرت گنگوہی، اور ان کے سامنے پتہ نہیں کوئی دال، کوئی ہلکی پھلکی سی چیز رکھی ہوئی ہے، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے سامنے دال سبزی بھی ہے اور کوفتے بھی ہیں۔ تو حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے فرمانے لگے، بھائی جی یہ کوفتوں میں سے تھوڑے سے مولوی رشید احمد کے سامنے بھی تو رکھیں نا، تھوڑے سے کوفتے مولوی رشید احمد صاحب کے سامنے بھی تو رکھیں۔ تو حضرت حاجی صاحب ایک دم مصنوعی
غصے کے ساتھ فرمانے لگے یہ کیا کم ہے کہ اپنے دسترخوان پہ اسے جگہ دی ہے، حق تو یہ تھا کہ اسے چوڑے چماروں کے ساتھ بٹھا تھا۔ یہ مصنوعی غصہ تھا، حقیقی غصہ نہیں تھا، مصنوعی غصہ تھا۔ یہ کیا کم ہے کہ اپنے دسترخوان پہ جگہ دی ہے، حق تو یہ تھا کہ چوڑے چماروں کے ساتھ اسے بٹھاتا۔ یہ کہہ کر حضرت گنگوئی فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب مجھے یوں دیکھنے لگے کہ چہرے پہ تغیر تو نہیں آیا، مولوی پناہ بھی باقی تو نہیں ہے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل پہ اس سے کوئی ناگواری نہ ہوئی، بلکہ میں نے یقین کیا کہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی اس لائق ہوں کہ مجھے چوڑے چماروں کے ساتھ بٹھایا جائے۔ بس یہ جملہ فرماتے ہی چہرے کے تاثرات کو پڑھتے ہی فرمایا مولوی رشید احمد آ جاؤ، بلایا اور سینے سے لگایا اور فرمایا اب تمہیں اجازت ہے، اب جاؤ دنیا میں تیرا فیض پھیلے گا۔ اللہ فضائل صدقات ہے یہاں پہ، دیکھیں فضائل صدقات دے دیجیے۔ اب وہ بات چھڑی ہے، اصل تو موضوع کوئی اور چل رہا تھا، حضرت گنگوہی اور حضرت حاجی صاحب کی بات چھڑی ہے، تو میں اس میں سے آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نا جا تجھ سے اللہ کام لے گا، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا اس پہ اب میں اس کی تھوڑی سی سناتا ہوں۔ سنیے، اس جگہ دو واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ حضرت مولانا زکریا صاحب فرما رہے ہیں اس جگہ دو واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اعلی اللہ مراتبہ کی خدمت میں لکھا، جو مکاتیب رشیدیہ میں بھی طبع ہو چکا ہے۔ ایک خط حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں ایک خط سناؤں، جو خط حضرت گنگوہی نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو لکھا تھا۔ وہ خط لکھا ہوا میں سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے خط لکھا حضرت گنگوہی کو کہ بھائی مولوی رشید احمد تمہیں مجھ سے جدا ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، تو اپنے احوال بھی تو لکھو کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو اور کیسے تمہارے اوقات گزر رہے ہیں، تو اس کے احوال لکھو۔ تو اب اس کے یہ احوال سنا رہے ہیں۔ حضور نے یعنی حضرت حاجی امداد اللہ حضور نے جو بندے نالائق کے حالات سے استفسار کیا ہے، یعنی حالات پوچھے ہیں آپ نے، میرے ماوے دارین دونوں جہانوں میں میرا ٹھکانہ، ماوے دارین کہتے ہیں وہ جن کے دامن میں دنیا میں بھی چھپا جائے اور آخرت میں بھی چھپا جائے۔ حضرت گنگوئی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی میرا آخری ٹھکانہ آپ ہیں، آخرت میں بھی میرا آخری ٹھکانہ آپ ہیں۔ میرے ماوے دارین اس ناقص کے کیا حالات، آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات لکھو، میرے کیا حالات ہیں، میں تو بے حال آدمی ہوں۔ اس ناقص کے کیا حالات اور کس درجے کی کوئی خوبی ہے، کوئی خوبی ہے ہی نہیں مجھ میں کہ کیا لکھوں آپ کو۔ اس ناقص کے کیا حالات اور کس درجے کی کوئی خوبی ہے جو آفتاب کمالات کے روبرو عرض کروں۔ آفتاب آپ تو سورج ہیں، آپ کو میں کیا دکھاؤں۔ بخدا یعنی اللہ کی قسم سخت شرمندہ ہوں، کچھ نہیں ہوں مگر جو ارشاد حضرت ہو تو کیا کروں۔ یعنی اگر میں کچھ لکھوں گا نا ابھی تو آپ کے حکم کی وجہ سے مجبور ہو کے لکھ رہا ہوں، ورنہ اللہ کی قسم میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں تو شرمندہ ہوں اپنی زندگی پہ کہ میں نے اپنی زندگی کو خواہشات میں برباد کر دیا۔
مگر جو ارشاد حضرت ہے تو کیا کروں، بناچاری کچھ لکھنا پڑتا ہے، مجبوری میں لکھ رہا ہوں۔ حضرت مرشد من علم ظاہری کا تو یہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً عرصہ 7 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے 3 سال کہا نا، 7 سال ہے اس میں۔ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً عرصہ 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے۔ اس سال تک 200 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر گئے۔ 200 سے زیادہ لوگ مجھ سے حدیث پڑھ کر عالم بن گئے، ایک بات۔ اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے، سنت کو زندہ کرنے کی محنت میں لگ گئے، اور اشاعت دین ان سے ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے ان سے دین پھیل رہا ہے، جو 200 سے زیادہ لوگ مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں، اور اس شرف سے زیادہ کوئی شرف نہیں۔